اسٹوڈنٹس، تو آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک ہمارا حدیث نمبر 9 اسلامیات کا سبجیکٹ ہے آپ کا. تو سب سے پہلے میں لفظی ترجمہ کر دیتی ہوں. من جس نے ناصرہ مدد کی قومہ ہو اس کی قوم کی علا پر غیر الحق کسی بھی ناجائز معاملے میں فہو پس وہ کل بعیرہ اونٹ کی مانند الذی جو ردا کنویں میں گرا فہو پس وہ ینزع لٹک جائے بذنبہ اس کی دم کے ساتھ. حدیث کا ٹاپک دیکھ لیتے ہیں. حدیث کے اندر جو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ناحق حمایت کی ممانعت کیا یا مرض عصبیت کے بارے میں بتایا. تو سب سے پہلے ہمیں ناحق حمایت کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، ہم عصبیت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں. ٹھیک ہے، تو عصبیت کے جو لفظی معنی ہے نا، وہ جانبداری ہے، یعنی کسی کا ساتھ دینا، چاہے وہ پھر جائز معاملہ ہو یا پھر ناجائز معاملہ ہو. تو مفہوم میں جائز اور ناجائز معاملات میں اپنی قوم کا ساتھ دینا. یہاں پر قوم کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ یہاں پر حدیث کے اندر جو ہے وہ قوم کا لفظ استعمال کیا گیا. لیکن اگر ہم اوور آل حدیث کے بارے میں سمجھ لینا اس کا مفہوم، تو اس میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت مسلمہ کو کیا کہا ہے کہ کسی بھی ناجائز معاملے میں جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا ساتھ دیتا ہے تو وہ کس کی مانند ہو جائے گا؟ ایک ایسے اونٹ کی مانند ہو جائے گا جو کہ کنویں میں گر رہا ہو، اور وہ دوسرا شخص اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ ہی کنویں کے اندر جو ہے وہ لٹک جائے. اب اونٹ جو ہے وہ کتنا بھاری جانور ہے، یعنی ایک شخص کے اوپر گناہوں کا بوجھ ہے اور ہم اس کی دم پکڑ، ہم اس کے پیچھے لگ کر اس کی جو ہے وہ اس کی باتوں کو مان کر ہم بھی وہی کام کرنے لگ جائیں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ اس کے گناہوں کے باہر کے ساتھ جس عذاب کو وہ جھیل رہا ہوگا نا، یا جس تکلیف میں کا وہ شکار ہو رہا ہوگا، ہم بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے. اسی لیے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کی مثال دے کر اور قوم کا لفظ یعنی اوور آل تمام امت مسلمہ کو یہاں پر اس سے بات کی گئی ہے کہ کسی بھی معاملے میں، جائز معاملے میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمارا دین بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے. لیکن ناجائز معاملات میں ہم کسی دوسرے شخص کا ساتھ دیں گے تو ہم کس کی مانند ہو جائیں گے؟ یعنی ایک ایسے شخص کی مانند ہو جائیں گے جو کہ خود تو مصیبت کا شکار ہے ہی ہے، ہم بھی اسی کی پیروی کر کر اس مصیبت کا شکار ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ حدیث کا ٹاپک ہے مرض عصبیت کے بارے میں حدیث کے اندر بتایا گیا، یعنی بھیجا حمایت کسی کی کرنا ایسے معاملات میں جو کہ ناحق ہو، یعنی جس کا شریعت کے ساتھ، جو شریعت سے ہٹ کر ایسے معاملات جو کہ جیسے جھوٹ بولنے میں کسی کا ساتھ دینا، کوئی غلط کام کرو، سفارش کسی کی کرنا یا رشوت دینا، یہ تمام ایسے معاملات میں جس میں ہم کسی کو میں بھی ہمیں اس وقت. تو حدیث میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کا مین بات کو سمجھ لیا کہ اس میں مرض عصبیت کے بارے میں بتایا گیا، یعنی جائز اور ناجائز معاملات میں کسی بھی دوسرے شخص کا ساتھ دینا. اب اس کے بارے میں یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ یہ ایک کسی بھی، چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا کوئی بھی معاشرہ ہو نا، یہ غیر جانبداری جو ہے نا اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بہت بڑا سبب ہے. کسی بھی معاشرے کا، چاہے اوور آل، چاہے مسلم ہو یا نان مسلم ہو، ایسا معاشرہ جہاں پر جو ہے وہ ناحق کا ساتھ دیا جائے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ حقدار کی حق تلفی ہوتی ہے. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیں کس چیز کا سبق دیتا ہے کہ ہمیشہ حق کی گواہی دینی ہے. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہمیشہ حق کی گواہی دو. اور اس کے علاوہ ہمارا اوور آل دین کا ایک سب سے بڑا سبق جو ہمارے دین اسلام کے اندر موجود ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر یعنی حکم دینا بالمعروف نیکی کا، و نہیں اور روکنا عن المنکر، منکر یعنی کسی بھی برے کام سے. یعنی پورے کا پورا دین اسلام جس چیز کے اوپر انحصار کرتا ہے نا، وہ نیکی کا حکم ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو جب ایک ایسا مذہب جو کہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے کرنے سے روکتا ہو، تو کیا ہمیں وہ اس چیز کا اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی ناجائز معاملے میں کسی دوسرے شخص کی مدد کریں؟ اسی لیے اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم اپنے دین سے انحراف کر رہے ہوں گے. اگر دین سے انحراف کریں گے تو کیا ہوگا؟ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ کیا ہوگا؟ تباہی کا شکار ہوگا. اس کے علاوہ قرآن کا یہ قرآن کا موضوع ہے. ہم بہت سی جگہوں پر قرآن کے اندر جو ہے وہ یہ حکم آپ کو مل جائے گا کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یا خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی منع کرو. اس کے علاوہ قرآن پاک میں حق کی گواہی چھپانے والے کا انجام جو ہے،
حق کی گواہی چھپانے والے کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ قرآن پاک میں صاف صاف الفاظ میں اس شخص کی کیا نتیجہ بتا دیا گیا ہے کہ ایسا شخص جو کہ حق کی گواہی چھپائے گا اس کو صلہ ملے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا ہے کہ جو شخص حق کی گواہی کو چھپائے گا تو قیامت کے روز وہ شخص جو کہ بدترین حال میں جو شخص ہوں گے نا، جو لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو کہ حق کی گواہی کو چھپاتا ہوگا۔ لہٰذا ہم نے حدیث سے کیا سبق سیکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی ساتھ دینا ہے تو حق کی حمایت کرنی ہے، نا حق کی حمایت نہیں کرنی۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ عصبیت جیسی بیماری کا شکار ہو جائیں گے اور اس سے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا؟ ہمارا معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ ہوپ سو آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے حدیث کا ترجمہ انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے۔ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس کا کام دیکھا، انہوں نے انورٹڈ کوماز میں ریفرنس نہیں لکھے ہوئے۔ اب آپ نے اب کے کام میں ریفرنسز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ انورٹڈ کوماز میں ہو۔ دوسرا یہ کہ تشریح کے اندر ہیڈنگز کا ہونا ضروری ہے۔ 2 قرآن سے 2 حدیث سے ریفرنس کا حدیث کے اندر ہونا ضروری ہے، اور اینڈ پہ ہاستہ کلام۔ سب سے پہلے جب آپ نے اس کی تشریح سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے مین ٹاپک کو سب سے پہلے واضح کر دینا تاکہ پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ کو ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہے کہ مین حدیث کے اندر یا جس بھی ٹاپک کو آپ ایکسپلین کر رہے ہو اس میں انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے تشریح کرنی ہے، اور مارجن لائنز لگی ہونی چاہیے آپ کے کام پر۔ ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کر کے کام کیجیے گا اس ٹائم، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔